رب کی تعریف ہے. رب المومنین نہیں فرمایا، رب العالمین فرمایا کہ رب العالمین تمام تعریف جو تمام دنیاؤں کا رب حقیقت ہے کہ رب تو وہ سب کا ہے، اپنوں کا بھی رب ہے اور غیروں کا رب ہے. رزق اگر دیتا ہے تو اپنوں کو دیتا ہے اور غیروں کو دیتا ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام کو اگر وہ رب رزق دے رہا ہے تو موسیٰ کے مقابلے میں اگر فرعون ہے تو فرعون کو بھی وہ رزق دے رہا ہے. اگر ابراہیم خلیل کو اگر وہ رزق دے رہا ہے تو رزق دشمن خلیل نمرود کو بھی رزق دے رہا ہے، حامان کو بھی رزق دے رہا ہے، شیطان کو بھی رزق دے رہا ہے. اگر وہ اپنے ولی کو رزق دے رہا ہے تو غیر مومن کو مشرک کو بھی رزق دے رہا ہے. اس لیے فرمایا کہ وہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کا رب ہے، پوری مخلوقات کا رب ہے. وہ فرشتوں کا رب ہے، جناتوں کا رب ہے، شیطانوں کا رب ہے اور اپنے ولی اور انبیاء اور رسول کا بھی رب ہے. سب کو رزق دے رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی کہ جب وہ کھانا کھاتے تو مہمانوں کا انتظار کیا کرتے تھے کہ جب تک کوئی مہمان نہ آ جائے تب تک کھانا نہیں کھاتے تھے. انتظار میں رہتے تھے کہ اے اللہ کوئی مہمان کو بھیج دے کہ میں اس کے ساتھ ہو کر میں کھانا کھاؤں. ایک روز انتظار کر رہے تھے، اتفاق سے ایک کمر خمیدہ جھکی ہوئی کمر، عمر رسیدہ، بہت زیادہ عمر والا اور جہاں دیدہ ایک بوڑھا جا رہا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ جا رہا ہے، شاید یہی میرا مہمان ہو. ان کو پوچھا کہ محترم آپ رک جائیے، کھانا کھا لیجئے. وہ رکا، ابراہیم علیہ السلام کا وہی مہمان بنا. لیکن اتفاق سے وہ موجوسی تھا، وہ رب کو نہیں مانتا تھا، وہ آگ کے شعلے کو مانتا تھا، اسی کو رب مانتا تھا. کھانا دسترخوان پر سجایا گیا. ابراہیم علیہ السلام ایک طرف بیٹھے اور ایک طرف وہ بوڑھا موجوسی بیٹھا. جب کھانا بالکل تیار ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بسم اللہ کیا جائے. وہ موجوسی جو بوڑھا تھا بہت ہی ناراض ہوا، چہرے پر سرخی آ گئی، غصے میں آیا. کہا ابراہیم کیا تم کھانا کھلا کر میرے دین کو تم بدلنا چاہ رہے ہو، میرے مذہب کو بدلنا چاہ رہے ہو، میرے رب کو بدلنا چاہ رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں کھانا کھلا کر کیا بدلنا چاہ رہا ہوں؟ میں نے کہا کہ بسم اللہ. کہا کہ بسم اللہ کیوں کہوں؟ میں اللہ کے نام سے کھانا کیوں شروع کروں؟ میرا رب تو آگ کا شعلہ ہے، میں تو آگ کی پرستش کرتا ہوں، میں مجوسی ہوں، میں تو آگ کا نام لے کر ہی کھانا کھاؤں گا، تمہارے رب کا نام لے کر کھانا نہیں کھاؤں گا. ابراہیم علیہ السلام کو بڑا برا لگا اور کہا کہ کھانا بھی میں کھلا رہا ہوں اور ادھر یہ رب العالمین کے خلاف یہ میرے دسترخوان پر یہ آواز بھی بلند کر رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جا تم کو کھانا میں نہیں کھلاؤں گا، جا اپنا راستہ پکڑ کر. وہ بوڑھا وہاں سے اٹھا، کھانا چھوڑا اور چلا گیا. وہاں سے جب نکلا ہے فوراً عرش بری سے نقد نمائندہ آ گیا، فرشتہ آ گیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر اور فرمایا اے خلیل، اے ابراہیم علیہ السلام، میں نے 90 سال تک، اس کی عمر 90 سال تھی، 90 سال تک اس بوڑھے کو میں نے کھانا کھلایا ہے، میرا نام نہیں لیا ہے کبھی، مجھے رب نہیں مانا ہے، لیکن اس کے باوجود میں 90 سال تک کھانا کھلا رہا ہوں. لیکن آج تمہارے دسترخوان پر بیٹھا اور ایک روز تمہارے رب کا نام نہیں لیا ہے تو تم نے اس کو کھانے سے اٹھا دیا ہے، اس کا دل توڑ دیا ہے. اے ابراہیم، جس کا دل ٹوٹتا ہے
میری رحمت جوش میں آتی ہے، جاؤ اس بوڑھے کو راضی کر لو، اس کے دل کو جوڑ دو، اس کا دل کو توڑ دیا ہے، چاہے وہ میرا مخالف ہے لیکن کچھ بھی ہے تو میرا بندہ ہے، یہ ہے رب، میرا بندہ ہے، میں 90 سال سے کھلا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام یہ آواز جب سنا فوراً دوڑے ہوئے گئے اور بوڑھا جا رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام پیچھے سے دوڑے ہوئے جا رہے ہیں، وہ آواز دیا کہ چچا رک جائیے میں آ رہا ہوں۔ وہ بوڑھا یہ سمجھا کہ اس وقت تو غصے میں ہم کو اٹھایا ہے، اب یہ آ رہا ہے شاید کہ باقی مقوطہ جو غصہ ہے اب مجھے پٹائی کرے گا یا کچھ غصہ جو ہے وہ اب اتارے گا۔ وہ بوڑھا کانپنے لگا کہ اب تو پٹائی کھائیں گے، وہ رک گیا کانپتا ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام قریب پہنچے اور فرمایا کہ میں آپ کو نہ مارنے کے لیے آیا ہوں نہ ڈانٹنے کے لیے آیا ہوں، آپ کا رب مجھے اطلاع دیا ہے، مجھے حکم دیا ہے کہ اس بوڑھے کو راضی کر کے دسترخوان پر لے آؤ۔ آپ کے رب نے مجھے اطلاع دیا ہے، آپ راضی ہو جائیے، آپ ناراض ہو گئے ہیں، اپنی ناراضگی کو ختم کیجئے، میرے دسترخوان پر چلیے۔ بوڑھے کو راضی کیا اور پھر اپنے دسترخوان پر لے آیا اور دسترخوان پر بیٹھا کر پہلے سے زیادہ اس کی خاطر تواضع کر کے فرمایا کہ اب کھائیے، چاہے رب کا نام لیجئے یا آگ کا شعلے کا نام لیجئے، جس کا بھی نام لینا ہے، لیکن میرے دسترخوان پر آپ کھا لیجئے۔ جب اتنا سنا تو اس بوڑھے نے کہا کھانا تو کھاؤں گا، لیکن ابراہیم اب مجھے بتلا دو کہ کس رب نے تم کو مجھے منانے کے لیے بھیجا ہے، کس رب نے کیا کہا ہے، وہ کہانی مجھے کہہ دو تب تو کھانا کھاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جس رب کا نام لے کر میں نے کہا تھا وہی رب مجھے حکم دیا ہے کہ بوڑھے کا دل ٹوٹ گیا ہے، اس کے دل کو جوڑ دو، اس لیے میں گیا تھا آپ کو راضی کر کے لایا ہوں، وہ رب آپ کا ہے اور رب نے آپ کے بارے میں پیغام بھیجا ہے۔ وہ بوڑھے نے کہا اے ابراہیم میں غدار ہوں، میں رب کو نہیں مانتا، لیکن رب میرا ایسا ہے کہ مجھے راضی کرنے کے لیے اپنے خلیل کو بھیجا ہے، مجھے کلمہ پڑھا دو لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، کلمہ پڑھ لیا اور اس کے بعد کھانا بوڑھے نے کہا یہ ہے رب العالمین، کہ ابراہیم کا رب ہے تو اس کا بھی رب ہے جو شعلے کو رب مان رہا تھا، آگ کی پرستی کر رہا تھا، یہ رب ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آیا تھا۔ اور رب العالمین ایک طالب علم ایک استاد تھے اور مسبب التقدیر پر تقریر کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ سبب پیدا کرتا ہے، گیہوں بو، اس کو کاٹو، اس کو پھر دھو، اس کو سکھاؤ، آٹا بناؤ تب روٹی بنے گی، یہ سبب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ملازمت کرو تو تم کو رزق ملے گا، اور اسی طریقے سے دنیا کے کاموں کو ملو تو رزق ملے گا۔ لیکن استاد نے کہا کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، سبب پیدا کر کے رزق دیتا ہے، لیکن کبھی بغیر سبب کے بھی دے دیتا ہے۔ ایک طالب علم بڑا جوشیلا تھا، انہوں نے کہا کہ استاد محترم آپ کیا کہہ رہے ہیں، بغیر سبب کے کسی کو رزق مل ہی نہیں سکتا ہے، ہم گھر میں بیٹھے رہیں کوئی کام نہیں کرے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بھیجے گا۔ تو استاد نے ہنس کر کہا بیٹا کبھی کبھی آسمان سے بھی آ جاتا ہے، اکثر تو ایسا ہے کہ بغیر کمائے ہوئے نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ سبب پیدا کر دے گا، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسا بھی کر دے گا۔ اس طالب علم کو لگا کہ میرا استاد سچ کہتا ہے یا جھوٹ کہتا ہے، کتاب کو وہیں بند کیا اور وہیں پر جنگل میں چلا گیا، پہاڑ کے ایک کھو میں جا کر سو گیا اور کہا کہ 2 دن میں یہی رہوں گا، اور استاد کی بات دیکھتا ہوں کہ بغیر سبب کے، بغیر کہے ہوئے، بغیر کچھ کیے ہوئے رزق دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے۔ طالب علم بچہ تھا، جیسے بچوں نے یہ پروگرام کیا ہے ایک عقیدت کے ساتھ، اس طالب علم سویا رہا اور کہا کہ جب تک اللہ رزق نہیں بھیجے گا، میرے استاد نے کہا کہ بغیر کسی سبب کے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بھیجتا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ میرا رب بھیجتا ہے یا نہیں۔ وہ طالب علم سویا رہا، دوپہر کا وقت ہو گیا۔